ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ سننے کے لیے میں التماس کروں گا، ایک بچی ہے جس کا نام اقرا فاطمہ خوشی بنت محمد اسلم، وہ بچی پردے کی اہمیت پر انشاءاللہ تبارک و تعالی تقریر کرے گی، بہترین روشنی ڈالے گی۔ میں التماس کروں گا اس بچی سے جس کا نام اقرا فاطمہ خوشی ہے، وہ مائک پر آئے، جلد سے جلد جو ہے اپنی پیاری تقریر سے پردے کی اہمیت کو جو ہے ہم تمام حضرات کو سنائیں۔ میں گزارش کروں گا ایک شعر سماعت کر لیں، یہ بڑی تیزی کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، کہ رہے قیامت رہے قیام ہمارا جہاں امام حسن، رہے قیام جہاں ہمارا امام حسن، لبوں پہ تیرے رہے داستہ امام حسن، لبوں پہ تیرے رہے داستہ امام حسن، اور بڑے کریم بڑے مہرباں امام حسین، بڑے کریم بڑے مہرباں امام حسین، بڑے کریم بڑے مہرباں امام حسین، اور بڑے کریم بڑے مہرباں امام حسن، بڑے کریم بڑے مہرباں امام حسن، اور تمہارے مرہم لطف و کرم کی حاجت ہے، لگا ہے سینے پر تیر زباں امام حسن۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لی۔ اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آج آپ سب کو مسلمان عورتوں کے پردے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض فرما کر یہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ پارہ برس کو ایک ترجمہ، تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح زمانہ جاہلیت کے دور میں عورتیں اپنے گھر کے باہر گھومتی پھرتی تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر یہ فرمایا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ گھر کے باہر نہ نکلا کریں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں گھروں کے باہر بے پردہ نکلتی تھیں اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوست بدوست گھومتی پھرتی تھی۔ اسلام نے اس بے حیائی اور بے پردگی سے روکا اور یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہا کریں اور بلا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلیں۔ ہاں، اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر کے باہر نکلنا ہی پڑے تو بلا پردہ نہ نکلیں بلکہ پردہ سے نکلیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب وہ گھر کے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اترا اترا کر چلتی ہے اور بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ عورت بدجلن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں تو وہ عورت بدجلن ہے۔ اللہ کی پیاری بندیوں، جو عورت خوشبو لگا کر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور بازاروں میں اور میلوں سنیما تھیٹروں میں جاتی ہے تو وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کون ہے اور کیسی ہے اور کتنی ہی بڑی گنہگار ہے۔ اللہ 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 کی پیاری بندیوں، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ و رسول نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس لیے ہم سب پر تقاضا ہے کہ ہم اللہ و رسول کے احکام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ و رسول نے ہمیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم
پر لازم ہے کہ ہم پردے میں رہیں اور اپنے شوہر باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کریں۔ میری پیاری بہنوں، مسلمان عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ اللہ کی پیاری بندیوں، یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ و رسول کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذاب سے بچو۔ حضرت خاتون بیوی جنت فاطمہ زہرا اور امت کی ماں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چلو اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ پردہ عزت ہے، بے عزتی نہیں۔ آج کل ملحد قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہلاتے ہیں کہ اسلام مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی بے عزتی کی گئی ہے۔ ان کو چاہیے کہ ہر میدان میں مردوں کے دوست بدوست کھڑی ہو جائیں، مگر میری پیاری بہنوں، یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ مردوں کا یہ پروپیگنڈا اتنا گندا گھناؤنا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجا ہوگا۔ اے اسلام کے شہزادیوں، اب اس بات کا فیصلہ تم ہی کرو کہ دنیا میں تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں مگر قرآن شریف پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا یہ اس کی عزت ہے یا اس کی بے عزتی؟ اسی طرح دنیا میں تمام مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہیں مگر کعبہ معظمہ پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ اسلام کے شہزادیوں، یہ بتاؤ کہ کیا قرآن شریف پر اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت بڑھائی گئی ہے یا اس کی بے عزتی کی گئی ہے؟ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن شریف پر غلاف چڑھا کر اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر اس کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام عورتوں میں مسلمان عورتیں تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کن لوگوں سے پردہ فرض ہے۔ گھر کے اندر رہتا ہو یا خواہ اجنبی ہو، خواہ رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، عورت کے لیے ہر ایک سے پردہ فرض ہے۔ ہاں، جو عورت کا محرم ہے ان سے پردہ فرض نہیں ہے۔ عورت کا محرم وہ ہے جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں جائز نہیں۔ عورت کے محرم یہ ہیں چاچا، نانا، دادا، پھوپھا، بھائی، بھانجا، بھتیجا، نواسہ، خسر، یہ سب عورت کے محرم ہیں۔ ان سب سے عورت پر پردہ فرض نہیں ہے۔ عورت کے غیر محرم وہ ہیں جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں جائز ہے۔ عورت کے غیر محرم یہ ہیں جیسے چاچا جات بھائی، ماموں جات بھائی، خالہ جات بھائی، جیٹھ دیور وغیرہ، یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں۔ ان سب سے عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے۔ آج کل ہندوستان کا یہ بہت ہی غلط رواج ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ ان سے ہنسی مذاق یہاں تک کہ ہاتھا پائی کرنے تک کو برا نہیں سمجھتی۔ ان کو چاہیے کہ اپنے دیوروں سے بھی پردہ کریں۔ حدیث شریف میں اس بات کی تاکید ہے کہ الحم الموت، یعنی دیور کا حق عورت پر اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ موت، اور عورت کو دیور سے بھی اسی طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے دور بھاگتے ہیں۔ عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے، اس لیے مریدہ کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اور پیر پر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی مریدہ کو بے پردہ دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھے، اور پیر کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کریں۔ خدا کی قسم، کبھی بھی حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔